آج ہم ایک سیریز شروع کریں گے اور اس کو ہم مختلف سنڈیز میں ڈسکس کرتے جائیں گے، لیکن آج اس کا پہلا حصہ ہم شروع کریں گے اور اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ ہے کس طرح کامیابی ہماری تباہی کا باعث بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک ایوری بڈی وانٹس۔ گریڈ 1 سے جب ہم کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں، ہمارے اندر ماں باپ اس بات کو ڈالتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی سکسیسفل، آپ کو ٹاپ پر آنا ہے، ٹاپ 3 پر آنا ہے، آپ کا جی پی اے اس 4% ہونا چاہیے۔ مختلف طریقے سے مختلف ملکوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ان ٹاپ 10s، ٹاپ 3s، نمبر 1۔ اور یہ سکسیس کے پیچھے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھاگتے رہتے ہیں بچپن سے۔ جب ہم سکولوں میں ہوتے ہیں، اچھے سکول سے ہم شروع کرتے ہیں، میرا بچہ فلاں اچھے سکول میں پڑھتا ہے، ماں باپ کی پرائیڈ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو فلاں ملک پلاتا ہوں، میں اس کو مختلف قسم کے دودھ ہیں، برانڈ ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے وہ برانڈ لاتا ہوں تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ بتا سکیں اور ان کو یہ سکھا سکیں کہ ہاؤ پریشس دیئر سنز اینڈ ڈاٹرز آر۔ اور وہ اپنی کامیابی کی سٹوری بچوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر آن اینڈ آن چلتی رہتی ہے۔ بائبل مقدس میں آج جس پیسج کے اوپر ہم بات کریں گے، آپ میرے ساتھ نکال لیجئے یسایہ اس کا 6 باب۔ چھٹے باب میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر آیا ہے۔ لکھا ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور تھی۔ پہلی آیت میں ایک شخصیت کا ذکر ہے اور اس شخصیت کا نام ہے عزیہ، کنگ عزیہ، بادشاہ عزیہ۔ یسایہ اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتا ہے کہ جب اسے خدمت ملی، اس سے پہلے ایونٹ کیا ہوا؟ جب خدا نے یسایہ سے بات کرنی شروع کی، اس سے پہلے کا حصہ بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ، ہم اس کی طرف چلیں گے۔ ہم سیکنڈ ورس کو نہیں پڑھیں گے، وی آر گونا ٹاک اباؤٹ ورس 1۔ لکھا ہے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، خداوند کو بلندی پر دیکھا۔ اور اسی بادشاہ کے متعلق ایک سٹوری کو پڑھیں گے، اس کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے۔ آپ دوسری تواریخ میرے ساتھ نکال لیجئے اور اس کے 26ویں باب میں اس کی پوری سٹوری کو ہم پڑھیں گے۔ اس کا تھوڑا سا ذکر سلاطین کی کتاب میں بھی ہے، لیکن یہاں پر پوری سٹوری کو اس شخص کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسایہ نے اپنی خدمت سے پہلے عزیہ بادشاہ کا ذکر کیوں کیا، کیا امپورٹنس تھی اس میں؟ آخر میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ 26ویں باب میں ذکر ہے کہ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ ایک سٹوری کو آج ہم سیکھیں گے، عزیہ بادشاہ، ایک بادشاہ کی کہانی۔ یو نو وی لائک سٹوریز، اور سٹوریز کو پسند کرتے ہیں، اور سٹوریز میں سے اپنے لیے آج ہم لیسن لیں گے کہ خدا کا کلام ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ لکھا ہے یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا اپنے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ میں جب اس بادشاہ کے متعلق دیکھ رہا تھا تو اس پورے چیپٹر کو آپ پڑھیے گا، آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کو گھر جا کر پورا چیپٹر پڑھیں اس کے متعلق۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا دل جو اس چیپٹر میں آپ کو ملے گا کہ جو پھول گیا۔ آپ کو اس چیپٹر میں اس شخص کی بہت ساری کارکردگی ملے گی،
آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بادشاہ کتنا کامیاب بادشاہ تھا. آپ کو پتہ لگے گا he was very successful after Solomon. سلیمان کے بعد اگر کوئی سکسیسفل بادشاہ رہا جس کے دور میں بڑی پراسپیرٹی رہی. دور ہوتے ہیں جب ہم اپنے بادشاہوں کو، وزیروں کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں پریزیڈنٹ تھا، فلاں پرائم منسٹر تھا اور اس کے دور میں بڑی پراسپیرٹی تھی، روٹی آسانی سے مل جاتی تھی. کچھ دور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں، فلاں شخص آیا اور ہر چیز مہنگی ہو گئی، اس کو مہنگائی سے یاد کرتے ہیں. جب ہم عزیہ بادشاہ کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کا نام عزریہ بھی تھا، دو نام تھے اس کے، عزیہ اور عزریہ دونوں اس کے نام تھے. سلاطین میں ہمیں یہ دونوں نام ملتے ہیں. تو میں جب اس کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو بہت کامیاب ہے، ویری سکسیسفل اس کی حکومت تھی، جسے یہ 52 ایئرس 52 سال حکومت کرنا یہ بہت بڑی بات تھی. 16 سال کی عمر سے اس نے حکومت کرنا شروع کی اور 52 سال 52 ایئرس یہ یہودا کے اوپر. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے 2 حصے ہو گئے تھے. سلیمان بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، جب اس کا بیٹا حکومت کرنے آتا ہے تو اس وقت سلطنت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. 11 قبیلے ناردرن کنگڈم بن جاتا ہے اور ایک یہودا کا قبیلہ بن جاتا ہے جس سے داؤد کی بادشاہت شروع ہوتی ہے. اور ہم دوسرے حصے کو ڈسکس کر رہے ہیں یہودا کا، دا ٹرائب آف جوڈا، یہودا کا قبیلہ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عزیہ تقریباً 10 بادشاہوں کے بعد اس کا ذکر، بادشاہیوں کے بعد اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے پہلا جو نام ہے اس کا عزیہ، اس کا مطلب ہے خدا ایک طاقتور خدا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہت بہت مضبوط تھی، طاقتور تھی اور اس کے دور میں بہت سارے کام ہوئے. اگر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 16 سال کی عمر میں اس نے 52 برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام کا ذکر ہے اور اس نے بائبل ورس 4 میں لکھا ہے اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں درست تھا. Why he was so successful? Because he was following the Lord. وہ خدا کے احکام کو، شریعت کو فالو کر رہا تھا. اس نے بچپن ہی سے خدا کی کتاب کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کا مقصد صرف یہی تھا. اس نے بھی اونچے مقاموں کو اٹھا دیا، بت پرستی بند کر دی اور جو کچھ خدا کی نگاہ میں درست ہوتا وہی یہ کام کرتا. اور بائبل مقدس اس بات کی اس کے متعلق بیان کرتی ہے کہ جو اس کے باپ مسیح نے کیا تھا اور وہ زکریا کے دنوں میں بھی جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا. اب اس کا ایک مینٹر تھا جس کا ایک نبی، زکریا نبی اس کا مینٹر تھا، جس سے یہ تعلیم لیتا تھا، جس سے یہ پوچھتا تھا. آپ نے دیکھا ہے امریکن پریزیڈنٹ کئی دفعہ کرسچن لیڈرز کو بلاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر بلی گریم کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جب گلف وار ہونے لگی تو انہیں وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا اور اس وقت کے جو سینئر جارج ڈبلیو بش تھے انہوں نے بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں یہ ایکشن اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے. تو جو مسیحی لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد جو کرسچن مینٹور تھے، جو ان کو صلاح کار، جن کو کہتے ہیں اچھی صلاح دینے والے، ان کی کثرت ہوتی تھی اور وہ ان سے مشورہ لیتے تھے کہ کیا یہ بائبل کے مطابق ہے. تو عزیہ بادشاہ کے گرد بھی مینٹور تھا اور اس کا نام نبی تھا، اس کا نام زکریا تھا اور لکھا ہے وہ ویژنری تھا، ماسٹر تھا، وہ چیزوں کو سمجھ سکتا تھا، خدا نے اسے حکمت دی تھی. اور لکھا ہے کہ وہ خدا کا طالب رہا اور جب تک وہ خدا کا طالب رہا خدا نے اسے کامیابی دی، کامیاب رکھا. امیجن کریں جو یہاں پر فریز بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے
सक्सेस किसके साथ थी? खुदा के साथ. Until he was faithful with the Lord, he was very successful. Very successful. बहुत कामयाब, प्रॉस्पेरिटी. और सारी कौमें जो इर्द गिर्द की कौमें थी, जितनी उस वक्त की इर्द गिर्द इज़राइल के मुखालिफ लोग थे, वो सब इस बादशाह से डरते थे. जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि इसने दीवारें बनाई, इसने अपनी दीवारों को मजबूत किया, इसने बहुत बड़े बड़े गेट्स बनाए, इसने टावर बनाए, और उन टावर्स के ऊपर खड़े होकर लोग अपने दुश्मनों को देख सकते थे. ये एग्रीकल्चर में इसे कहा जाता था कि ये माहिर है, कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में चलता रहता था और वो ये बनाता रहता था. वो अपने मुल्क में खूब कामयाब हुआ और सब लोग इसका गीत गाते थे कि उजिया बादशाह के दौर में इतनी प्रॉस्पेरिटी. जैसे सुलेमान के दौर में कहा जाता है कि लोहा भी, सोना भी लोहे के भाव बिकता था, इतना सस्ता सोना था सुलेमान के दौर में. और यही हाल उजिया के दौर में भी था. अब सक्सेस इतनी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था. मैं देख रहा था कि वाई एवरीथिंग वाज सो राइट. उसकी पहली वजह क्या थी? क्योंकि उजिया ही वाज वेरी फेथफुल विद द लॉर्ड. अगर आप, मैं, हम सब कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी खुदा के साथ है, उसके कलाम के साथ है. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर हो, तभी तुझे कामयाबी नसीब होगी. कामयाबी खुदा के साथ है. जो दुनिया की कामयाबी है वो टेम्परेरी है. जिन चीजों को हम हेरा फेरी करके कमा लेते हैं वो कामयाबी नहीं है. जो कामयाबी खुदावंद की तरफ से मिलती है वो कामयाबी बरकत से भरी होती है, उसमें खुशी होती है. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा जो दौलत देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता, उसके अंदर खुशी होती है. उस कामयाबी के अंदर खुशी है, लोग खुशी से उसको एंजॉय करते हैं. और मैं जब भी उजिया बादशाह के मुतालिक सोच रहा था कि कामयाबी का इतना नशा, वो फेथफुल रहा. और मैं अपने सरमन टॉपिक को कई देर तक सोचता रहा, मुझे इसको क्या टॉपिक देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतने कुछ टाइटल हैं कि मैं इसको कोई भी टाइटल दे सकता था. मैंने एक टाइटल सोचा, एंड आई वाज थिंकिंग, मैं अब्राहम से पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टाइटल. मेरे ज़हन में ये आया है कि जब हम ग्रेवयार्ड को विजिट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए वो अपने स्टोन पे बड़ी खूबसूरत वर्स लिखवाते हैं और ये बताते हैं, कईयों ने ये कहा होता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे लिए ये वर्स उस पे लिखवाना, और लोग उस वर्स को लिखवाते हैं. लेकिन अगर कईयों ने नहीं कहा होता तो उनके अजीज दोस्त जो उस वक्त जिंदा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसकी जिंदगी कैसी थी. लेकिन कई ऐसी आयात कॉमन हैं जो चाहे उस शख्स की जिंदगी उस जैसी थी या नहीं थी, हम उस आयत को उस पर जरूर लिखवाते हैं. लेकिन बाइबल मुकद्दस में पॉल ने अपने लिए क्या कहा कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म किया, मैंने अपने ईमान को, ये आयत है जो आप बहुत ज्यादा कब्रों पे जाएंगे तो आपको मिलेगी और आप उसको पढ़ेंगे और फिर एक डेट लिखी होगी, फलां सन में ये शख्स पैदा हुआ, इस सन में खत्म हुआ. वी आर गोइंग टू डाई वन डे, सूनर और लेटर. कोरोना से बचने के बाद भी हम मौत से नहीं बचे. मौत का डंग अभी भी जिंदा है और वो किसी ना किसी वक्त, किसी बीमारी की सूरत में, किसी भी सूरत में, किसी एज में आकर हमें हमारे जिस्म से जुदा कर देगा. और एक अपॉइंटमेंट है, दो अपॉइंटमेंट्स हैं जो आप हर इंसान की इस दुनिया में जरूरी हैं. पहली अपॉइंटमेंट उसकी मौत के साथ है, दूसरी अपॉइंटमेंट उसकी खुदा के साथ है. द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यू आर गोना मीट डेथ, जो हमसे हमारे फ्यूचर को ले जाएगी.
ہمارے چانس کو لے جائے گی. لیکن وہ لوگ جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں ان کو موت کا ڈر نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں زندہ رہنا میرے لیے مسیح، مرنا نفع ہے. وہ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی اپنے یسوع کے پاس جانا چاہتا ہوں. They want to meet their Lord. اور میں جب عزیہ بادشاہ کے متعلق دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا کامیاب شخص، کیا اسے فیتھفل بادشاہ کہا جائے؟ کیا اسے سکسیسفل بادشاہ کا نام دیا جائے؟ ایک کامیاب بادشاہ. کیا میں اپنے سرمن کو یہ ٹاپک دوں؟ ایک کامیاب بادشاہ کی کہانی جس نے بہت زیادہ انوینشنز کی اس دور میں، آلموسٹ 700 BC سے 800 BC کے درمیان بہت زیادہ انوینشنز کی. کیا اسے یہ نام دیا جائے؟ تو بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے وہ نکلا، فلسطینیوں سے لڑا، جات کی دیوار کو، اور اس نے بہت ساری لکھائش تودیوں کی دیوار کو ڈھا دیا اور اس کے ملک اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے. آپ آن اینڈ آن پڑھتے چلے جائیں، ورس 6 سے 16 تک آپ کو اس کی ساری کارکردگی کا پتہ لگے گا. واٹ ہی ڈن، اس نے کیا کچھ کیا. لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پاس گریٹ پاور تھی. لیکن ہوا کیا؟ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے، یہ یہاں پر آ کر پرابلم شروع ہوتی ہے. when you are successful، تو کیا آپ اسی طرح خدا کے طالب رہتے ہیں یا اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ You know what I have experienced in my life، جب ہم اس ملک میں نئے آتے ہیں تو لوگوں کو خدا کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لوگ خادموں کے پاس بھی جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جاب کے لیے دعا کریں، گھر کے لیے دعا کریں، میرا فلاں مسئلہ ہے، اولاد کے لیے دعا کریں، میری پروموشن کے لیے دعا کریں. آن اینڈ آن لسٹ ہوتی ہے ایک ہماری، اور ہم کوئی سنڈے مس نہیں کرنا چاہتے، بیکاز وی بیکم سو فیتھفل ود دا لارڈ کہ یار خدا ہی ہے جو دے گا. اور جیسے جیسے ایک سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک سٹیپ، کامیابی از لائک ایک سیڑھی کی طرح سے، ایک سٹیپ اوپر گئے. پہلے ہم ویزے سے شروع کرتے ہیں، ویزا مل جائے، امیگریشن مل جائے تو بڑی بات ہو جائے. اور اس وقت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں. پادریوں کو بھی کہا ہوتا ہے پادری صاحب آج میری ڈیٹ ہے، تسی بھی روزہ رکھے ہو. وی پرے، خداوند ان کو رکھ. اور جیسے جیسے انسان کامیاب ہوتا ہے، عزیہ بادشاہ کی طرح سے، شروع میں وہ خدا کا طالب ہوتا ہے، دن رات وہ دعا کرتا ہے، وہ بائبل پڑھتا ہے، پر جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اپنے فائنینسز میں، اپنی کارکردگی میں، اپنی ایجوکیشن میں، آہستہ 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 وہ ایک سٹیپ کر کے خدا کو پیچھے چھوڑتا جاتا ہے. اور پھر کئی لوگ کہتے ہیں خدا کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، خدا خود میرے گھر آئے گا. Sometimes people say that. They forget God. They forget God جو سورس تھا ساری برکات کا، جس نے اسے کامیاب کیا، جس نے اسے کرونا وائرس سے بچایا، جس نے اسے کینسر سے بچایا، جس نے بیماریوں سے بچایا، جس نے اسے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہ اس کو بھول جاتے ہیں. اور یہی کہانی عزیہ کے ساتھ تھی. عزیہ کے متعلق لکھا ہے he was so successful. I like اس کی سکسیس کو کہ وہ اتنا مہان بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ جس کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا گیا، لیکن وہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، ہر سکسیسفل شخص کی کہانی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے یہاں پر اسی چیپٹر کی، یہاں پر اس کے لشکروں کا بھی ذکر ہے. لکھا ہے اس نے بڑی انوینشن کی، بختر بنائے، کمانیں بنائیں، فلاخن تیار کیے، ہنرمند لوگوں کی ایجادیں کی. اس نے تیر چلانے والی چیزوں کو بنایا، لکھا ہے. اور ورس 15 میں اور وہ زور آور ہو گیا. کیا لکھا ہے؟ وہ زور آور
क्या हो गया? पावरफुल पर्सन। आज आपको पता है दुनिया में पावरफुल प्रेसिडेंट का नाम लें तो कौन नाम आपको याद आएगा? ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप जी, दुनिया के जो सबसे बड़े प्रेसिडेंट हैं जी, वो आपके जहन में आएगा। सो ही वाज लाइक दैट। बाइबल मुकद्दस बताती है वर्स 16 में, लेकिन जब वो जोर आवर हुआ, बट अब यहां पर जो वर्स जिस वर्ड पे आपने गौर करना है, चल लम्हात और मुझे दीजिएगा। बट जब वो जोर आवर हो गया, जब उसे जॉब मिल गई, जब उसकी शादी हो गई, जब बच्चों के लिए दुआ कर रहे थे, खुदा ने बच्चे भी दे दिए, बिजनेस के लिए दुआ कर रहे थे, खुदा ने बिजनेस भी दे दिया, सेहत के लिए दुआ कर रहे थे, खुदा ने सेहत भी दे दी। बट क्या हुआ? जब सब कुछ मिल जाता है, हर मुराद पूरी हो जाती है, जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं सब कुछ पूरा हो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर हम अपने खुद खुदा बन जाते हैं। वी डोंट नीड गॉड एनी मोर। आपको पता है अमेरिका ने खुदा को अपने सफ़ों से क्यों अलहदा कर दिया? क्यों स्कूलों में दुआ खत्म हो गई? कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। व्हाई? क्योंकि ये इतने प्रॉस्परस हो गए कि इन्होंने सोचा कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है। 10 अहकाम सुप्रीम कोर्ट के आगे अच्छे नहीं लगते, इसको हटाया जाए। क्रॉस हमारे घर को फेस कर रही है, इसको हटाया जाए। गुरूर दिल में आ गया, सलीब की हमें जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड क्रॉस, आई एम माई ओन गॉड। मैं अपना खुद खुदा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं चीज खरीद सकता हूं, मैं अपना खुदा हूं। और लोग खुदा को भूल जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो इसका दिल इस कदर फूल गया, कहते हैं बंदे च हवा पर गई। उसकी चाल, जिसमें हवा भरती है उसकी चाल भी बदल जाती है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, जब लोग कभी कभी आपको मिलते हैं ना, जब वो शुरू में होते हैं बड़े हम्बल होके आपसे मिलेंगे, जब थोड़े से पावरफुल होते हैं फिर वो नजरें मिला के मिलेंगे। नाउ दे हैव मनी, दे हैव इक्वालिटी। नाउ मे बी आपका घर छोटा हो और उनका उससे भी बड़ा हो, और वो कहेंगे हु आर यू। लिखा है दिल फूल गया। और ये बीमारी है पूरी दुनिया की, ये बीमारी है कलीसियाओं में, ये बीमारी है घरों में, ये बीमारी है रिश्तेदारों में, ये बीमारी है बहन भाइयों में, दोस्तों में, कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा गुरूर करते रहते हैं। मैं इसके बारे में देख रहा था कि इंसान के जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई रिस्क पर है इसको, बट गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको ये चीजें खानी है। तो इसका मतलब है अगर हम मगरूर होते हैं तो कुछ चीजें हैं जिस पे हमें फख्र करना है। बाइबल मुकद्दस में उनका भी जिक्र है। कोई अगर फख्र करता है तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है। हमारा फख्र हमारा खुदा है। शुक्र है खुदा ने मुझे बदी से बचाया, खुदा ने मुझे हर वबा से बचाया। शुक्र है आज तक मैं महफूज हूं। ये नहीं कहना कि मैं उससे बेहतर हूं या उससे, शुक्र है मुझे बचाए रखा। और यही चीज दिल फूल जाना, उसका दिल फूल गया और लिखा है वो खूब खराब हो गया, इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। अब अगर बाइबल में ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं तो खराबी का क्या मतलब है? आपको पता है जब गुरूर आता है तो रिश्तों में खराबी आती है। गुरूर आता है तो इंसान इंसान की कदर नहीं करता, मुल्क मुल्क की कदर नहीं करता, कोई शख्स भी क्यों ना हो। घर में भी इवन भाई भाई के अंदर गुरूर आए
تو ایک دوسرے کے بچوں کو ہم کئی دفعہ نہیں ویلیو کرتے. ہم اسی کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں. جی میرا بچہ بڑا ٹھیک ہے, تہاڈا بچہ ہے. یار ہے تو ایک ہی خون. وی آل آر ون. پرائڈ کس بات کی ہے؟ اگر کوئی کمزور رہ گیا ہے تو اس کے لیے دعا کریں. لیکن ہم پرائڈ میں رہتے ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے سے انہوں نے کوئی شرط لگائی ہو, مجھے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں تک, ہم اس سے بہتر ہو. میں کہتا ہوں بھائی میں تو خاکسار ہوں, میں کسی لیول میں ہی نہیں آتا. آپ مجھے کیوں ویسے ٹارگٹ کرتے ہیں؟ I am nothing. I am just a humble servant of the Lord. بائبل کیا کہتی ہے؟ غرور اس کی دل میں آ گیا. His heart was lifted up with pride. پاور جب آتی ہے تو وہ ہمیں پرائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کا والٹ بھاری ہوتا جاتا ہے, بینک بیلنس ہیوی ہوتا جاتا ہے, لوگوں کی قدر اتنی زیادہ کم ہوتی جاتی ہے. رشتے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ہم رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں. جب اپنی پاور پر نگاہ کرتے ہیں اس وقت رشتوں کی قدر بھی نہیں رہتی. اور یہی پرابلم ہے اس دنیا کی. So success is beautiful thing but it's a great danger. اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈینجر بھی ہے. مجھے یاد ہے ایک بھائی وجے کسی دوسرے چرچ میں جاتے ہیں. ہی از کانورٹ. کبھی کبھی آتے تھے ہمارے پاس بھی. جب بھائی انیل کانت آئے تو ان کے ساتھ گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز شیئرنگ. اس نے کہا کہ میرے ایک انکل ہیں, ہی از ناٹ کانورٹ. انہوں نے بتایا کہ ان کے 15,000 اپارٹمنٹ ڈاؤن ٹاؤن میں ہیں. میں کہ واو, 15,000 اپارٹمنٹس ان ڈاؤن ٹاؤن. تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی آئیں میرے ساتھ, فلاں مندر میں آپ کو ان سے ملواؤں. تو انہوں نے ذکر کیا کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو انہوں نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوں گے, پجامہ اور شرٹ پہنی ہوگی, اور آپ کو وہ شخص کہاں پر ملے گا مندر میں؟ آگے نہیں بلکہ سب سے پیچھے لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کر رہا ہوگا. یہ ہے خاکساری. لوگ جو برکت پاتے ہیں, جن کو پیسہ ملتا جاتا ہے, وہ اور بڑھتے جاتے ہیں, وہ اندر سے اور ہمبل ہوتے جاتے ہیں. اینڈ واٹ وی ڈو, ہم جتنے برکت پاتے ہیں ہماری آنکھیں اتنی اونچی ہوتی جاتی ہیں. اور آپ کے بائبل مقدس میں فرسٹ جو آپ نے ورس پڑھی تھی, 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, 7 ہیں جن سے کراہیت ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ اونچی آنکھیں. پھر ہم اونچی آنکھیں کر لیتے ہیں, پھر ہم ویلیو نہیں کرتے کسی کو. خادمین بھی ہمارے سامنے کوئی ویلیو نہیں کرتے. اوزیا نے یہی کیا. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اوزیا کی یہی سٹوری. میں آپ کو بتا رہا تھا نا, اوزیا ہمارا جیسے ہی ہے. بے شک وہ بادشاہ تھا, پر ہم اپنے بادشاہ ہیں, ہم اپنے گھر کے بادشاہ ہیں. ہم بھی بادشاہت کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. اوزیا ہی واز کنگ ایک بہت بڑے ملک میں. لکھا ہے جب اس کا دل پھول گیا تو وہ خراب ہو گیا, اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا. چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا اور بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے. اب جب پرائڈ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں لیڈ کرتی ہے غلط چیزوں کی طرف, ان ڈفرنٹ رانگ ڈائریکشن. اوزیا کے اندر پرائڈ آئی. جب پیسہ آ جاتا ہے نا, لوگ پھر کہتے ہیں پادری کی کیا ضرورت ہے, میں ہی کر لوں گا سارا کام. پھر خادموں کی بھی ضرورت نہیں رہتی. پھر ہم کہتے ہیں ہم ہی خدا ہیں. I don't need God. بائبل ہی پڑھنی ہے میں خود ہی پڑھ لوں گا, دعا ہی کرنی ہے میں خود ہی کر لوں گا. It's okay, I can do. And this is what happened. لکھا ہے جب اس کا دل پھول گیا, وہ خراب ہو گیا, اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا. پتہ نہیں اور کن باتوں میں اس نے کیا 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 ہوگا. جو کام پہلے وہ ٹھیک کرتا تھا, نافرمانی کرنے لگا. پہلے وہ شریعت, ہو سکتا ہے کہ سارے غلط کام شروع کر دیے ہوں. لکھا ہے چنانچہ وہ خدا کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے. اب بخور جلانا کس کا کام تھا؟ کاہنوں کا, ہارون کے بیٹوں کا, ہارون کی نسل سے. وہ آگ وہ جلاتے تھے, یہ ان کا کام تھا.
बादशाह जब जोरावर हो गया, जब गुरूर से भर गया, तो उसने कहा छड्डो परा, मैं काहिनों को क्यों पूछूं। इतना पावरफुल किंग, 52 इयर्स सक्सेसफुल, मेरा किरदार देखो, मैंने क्या कुछ बनाया है। वो फौरन गया और जो काम काहिन के थे उसने बखूर जलाना शुरू कर दिया। और आपको बताना चाहता हूं, यही आज के दौर में है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। गवर्नमेंट लीडर्स, तमाम ऐसे लोग जो काम खादमों के हैं, वो अपने हाथों में ले रहे हैं। जो चीजें खुदा ने डेजिग्नेट की, वो लोगों ने खुद असूल बनाने शुरू कर दिए। हाँ, ये किसी पादरी ने असूल नहीं बनाया कि आदमी आदमी से शादी करे, औरत औरत से शादी करे। ये किन्होंने बनाया? गवर्नमेंट्स ने, हुकूमतों ने वो काम अपने हाथ में कर लिए। और यही काम इसने किया। उजिया, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो हैकल के अंदर गया, गुरूर से भरा हुआ। गुरूर उसकी जिंदगी में था। एक और जरा हवाला देखिए गुरूर के हवाले से, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। होसिया चैप्टर 13 वर्स 6। आप बाद में पढ़ना चाहें तो बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, लेकिन मैं मुल्के मिस्र से खुदा तेरा खुदा हूं, मेरे सिवा तू किसी माबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और नजात देने वाला नहीं है। मैंने बियाबान में यानी खुश्क जमीन में तेरी खबरगिरी की। वो अपनी चरागाहों में सैर हुए और सैर होकर उनके दिल में घुमंड समाया और मुझे भूल गए। ये मैंने हवाला पढ़ा है होसिया चैप्टर 13 वर्स 6। होसिया की किताब 13वां बाब उसकी 6ठी आयत। खुदावंद इस्राएल से बात कर रहा है। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनके दिल में घमंड समाया, वो भूल गए मुझे। बाइबल मुकद्दस बताती है, हलाकत से पहले तकब्बर, जवाल से पहले खुद भी नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है ज़बूर 10 में, अगर आप मेरे साथ देख लीजिए, यू विल एंजॉय दीज वर्सेस। जब मैं इनको पढ़ रहा था तो मैं एंजॉय कर रहा था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, साम 75 वर्स 4 में लिखा है, मैंने मगरूर से कहा गुरूर ना करो, शरीरों से कहा सींग ऊंचा ना करो। अपना सींग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरक से है, ना मगरिब से, ना जनूब से आती है, बल्कि खुदावंद ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता और किसी को सरफराजी बख्शता है। यह है खुदा का किरदार। लोग गुरूर करते हैं। 10 ज़बूर में, साम 10 में आप देखिए दाऊद क्या बात करते हैं। जब इंसान गुरूर में होता है तो सबसे पहले वो खुदा को भूलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है। क्या लिखा है? शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है। ओ ठीक है जी, सानू खुदा दी की जरूरत है, असी सब कुछ कर। उसके अंदर जो उसकी आदात हैं वो उनको बड़े फख्र से कहता है, क्योंकि उसकी दौलत उसको बैठने नहीं देती। उसके अंदर चाहे कोई भी चीज हो, उसका रुतबा उसको बैठने नहीं देता। और बाइबल कहती है, और लालची खुदा को तर्क करता है और उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। जब शरारत होती है, तकब्बर आता है, लोग कहते हैं वो खुदा केड़ा वेखदा जी, वेखी जाएगी जदों आएगा, जब होगा फिर देखी जाएगी। पर खुदा फिर भी मुझ पर और आप पर रहम करता है। इन सब मुल्कों ने खुदा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा मुझे और आपको फिर से मौका दे रहा है कि हम अपने गुरूर को, अगर हमारी ज़िंदगी में किसी तरह का गुरूर आया है, हमें कामयाबी दी, खुदा ने इस मुल्क में हमें सब कुछ दिया। आप किसी मुल्क में थे, खुदा ने आपको प्रॉस्परस बनाया, खुदा ने आपको सब कुछ किया, लेकिन हो सकता है कि हम इस पैंडेमिक में खुदा को भूल गए। हमने सिर्फ अपने खानदान को याद रखा। बहुत सारे लोग थे जिनका गुरूर तबाह हुआ इस पैंडेमिक में, जिनके कारोबार बंद हो गए, कईयों का तकब्बर ज़ेर हुआ। पूरी दुनिया इन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बंद हो गई। हमारा खुदा
तकब्बरों को, वो लोग जिनके दिल में तकब्बर है, वो ज़ेर कर देता है। ये उसके इख्तियार में है। वो इसलिए कहता है, इसलिए तकब्बर से बातें ना करो, एक ही लम्हे में तू नहीं जानता क्या हो जाएगा, एक ही लम्हे में। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो। अगर आपके दिल में, मेरे दिल में किसी तरह से अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई बात आती है, तो उसे अपने आप को क्रेडिट ना कहें, उसे कहें खुदावंद तेरा शुक्र है। झुक कर 10 दफा उसे कहें, खुदावंद मैं इस काबिल नहीं था, पर तूने मुझे बरकतों से भर दिया है, तेरी ही बदौलत मैं इस काबिल नहीं था, मुझे शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर इसने क्या किया, काहिनों के पास किया। लेकिन यहां पर मैं बड़ी दाद दूंगा उन 81 काहिनों की। लिखा है 80 काहिन थे, और जो 81 था वो उसका मेंटोर, बाइबल में लिखा है उसने उसको पास गया। उसने दौलतमंद बादशाह देखकर उसे ये नहीं कहा, यार बादशाह ਇਹ ਮੈਨੂੰ शुक्रगुजारी भी देंदा वे, मैं देखो जानना वा तो कोई हार शार मिल जाता है, कोई पैसे मिल जाते हैं। खुदा के खादम वो कामयाब हैं जो लोगों पे डिपेंड नहीं करते। यू नो, समटाइम लोग खादमों को सोचते हैं कि पैसा देंगे और उनको अपने पीछे लगाएंगे, बट इट्स नॉट। आई हैव लर्न दिस लेसन। मेरे फादर इन लॉ जब खिदमत में मैं अभी नहीं आया था, तो वो अक्सर कई दफ़ा विजिट करते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि फ़लाँ शख्स आपके लिए पूछ रहा था। कहते मैंने खुद जाना बंद किया उनकी तरफ, कि वो ये ना समझें कि मैं हर महीने उसे ये पैसे देता हूँ और उनका घर इस पैसे की वजह से चलता है। Sometime we do like that. मैं दाद देता हूं इन 80 काहिनों की, जो बादशाह के आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ए बादशाह, ये काम तू गलत कर रहा है, यू आर डूइंग रॉन्ग। एक किंग की मुखालफत करना कोई आसान बात नहीं थी, पावरफुल किंग। और बाइबल ये बताती है कि अगर आप मेरे साथ इस हवाले को देखिए, लिखा है, सो मकदस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की। उजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं बल्कि काहिनों का है, यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए। सो मकदस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की है। ऐसे काहिन चाहिए, ऐसे खादम चाहिए जो कलीसिया से मुखातब हो सकें और उनकी गलती का, चाहे वो बादशाह हो, किसी भी मर्तबे के लोग हों, उनके गुनाहों को उनको रिकॉग्नाइज करवा सकें। यू आर मेकिंग मिस्टेक, ये गलत काम है जो आप कर रहे हो। कोई बात नहीं, चर्च छोड़ना है छोड़ दीजिए, पर खुदा की बादशाहत से मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। जब आप वहां पर मुझे मिलेंगे तो कहेंगे, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अच्छा बताया था और मैंने सुना। लेकिन आई विल बी अकाउंटेबल इफ आई एम नॉट टेलिंग यू। काहिनों ने बादशाह की प्राइड के मुतालिक उसे बताया, बादशाह इस जगह से बाहर निकल जा, ये खुदा का घर है और तू खुदा नहीं है, तूने बखूर जलाया है, ये खुदा के बंदों का काम है, दिस इज नॉट योर वर्क, लीव। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जब इंसान गुरूर से भरा होता है तो वो सबमिशन में नहीं रहना चाहता। When you live in pride, चाहे आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, घर के अंदर हो, रिश्तों की कैद में हो, मियां बीवी के अंदर अगर गुरूर आ जाए, वो एक दूसरे के अंडर नहीं रहेंगे, एक दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे, वो सबमिशन में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गुरूर उनको एक दूसरे के खिलाफ करेगा। लावियों ने कहा कि काहिनों ने, निकल जा यहां से। हमें ऐसे पासवानों की जरूरत है जो बादशाहों की कवानीन को कंडेम कर सकें। आपको पता है, इस मुल्क में बताते हैं कि मिसिसागा में फलां दूसरी नेशन है, उन्होंने मिलकर फलां को मेयर बना दिया। यूनिटी है जी उनमें, हमारे चर्चेस में नहीं है, क्योंकि हमारे काहिन डरपोक काहिन है। They don't stand together.
وہ بری بات کو برا نہیں کہتے، وہ کہتے اٹس اوکے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پر دوستو، ہم سب نے بھی حساب دینا ہے۔ جو برا کر رہا ہے اس کو روکیں ضرور کہ بھائی یہ بری بات ہے، میں اور آپ بھی حساب دیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پرائڈ آلویز سیکس، جو پرائڈ آتی ہے تو پھر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو بھی لے لیں جو ہمارے لیے مقرر نہیں ہے۔ اس کی پرائڈ نے ریویل کیا کہ وہ خدا کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ اب عزیہ کی پرائڈ اسے پیسہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکا، اب اس کے اندر پرائڈ تھی۔ 80 کاہنوں نے اسے روکا، اور جب اسے روکا تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہی شوڈ کنفیس، ہی شوڈ سے تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ وہی مینٹور جس سے وہ سنتا تھا، جب طاقتور بادشاہ بن گیا تو اس کے خلاف ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خدا کو بھی سبمیشن میں رکھنا آتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پرانے عہد نامے میں، موسوی شریعت میں، کہ جب کسی کو کوڑ ہوتا تھا تو اس کو کاہنوں کے انڈر رہنا پڑتا تھا، کاہن انہیں لکھ کے دیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب وہ سبمیشن سے باہر گیا تو جب وہ جھنجھلا رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، تو لکھا ہے اس کے ماتھے پر وہیں کھڑے کھڑے کوڑ پھوٹ نکلا۔ دل کی حالت، دل کا کوڑ چہرے پر آ گیا، اور لکھا ہے کاہنوں نے اسے خدا کے گھر سے باہر نکال دیا۔ ویل اسٹارٹ واز ویری گڈ، بہت اچھا اسٹارٹ، پر اینڈ کیا تھا؟ دن کا آغاز ہم دعا سے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، دوپہر شام جب ہوتی ہے تو اینڈ کئی دفعہ اچھا نہیں ہوتا۔ چیزیں شروع بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہیں پر اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ عزیہ بادشاہ، اینڈ کیا تھا؟ کوڑ، ایک کوڑی، ایک بادشاہ، طاقتور بادشاہ، اور اس وقت کوڑ کا مرض جس کو لگ جاتا تھا، ویری کنٹیجیس، لائک کرونا وائرس، گھر میں کوارنٹین کیا جاتا تھا، ایک کوارٹر میں اس کو رکھ دیا اور پھر کوئی اس کی خبر گیری نہیں کرتا تھا۔ اینڈ بائبل مقدس پتہ کیا بتاتی ہے آخر میں؟ بائبل مقدس بتاتی ہے تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے خدا کے گھر کے اندر بخور قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور دیکھا اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے۔ انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ خود کو بھی باہر جانے میں جلدی کی، کیونکہ خدا کی مار اس پر پڑی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ کسی چیز کا بھی غرور نہ کریں، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں ہے، خدا خود ہے۔ خدا خود ہے، نہ اپنے خاندان کا کہ آپ کی خاندان، آپ کی لینج کیا ہے، نہیں، ہم سب کی لینج یسوع سے ہے، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ ہاں وہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اچھے آباء و اجداد ہوں، پر ہمیں فخر نہیں کرنا، شکریہ ادا کرنا ہے خداوند تیری بدولت۔ میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا تھا، جو بچے کوڑا اٹھانے کے لیے آتے تھے، میں کہتا تھا بیٹا ان کا کیا قصور ہے؟ اگر میں اور آپ بھی ان کے گھرانوں میں پیدا ہوتے تو ہم بھی شاید یہی کام کرتے۔ I say like that. I say کہ یہ جو ہوم لیس ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ میں اور آپ بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے، لیکن مجھ پر اور آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے، اس لیے فخر نہیں کرنا کہ میں کینیڈا میں ہوں اور اپنے رشتہ داروں کو جو پاکستان انڈیا میں ہیں ان کو حقیر جانیں۔ نو، شکر ہے خدا نے شاید آپ کو ان کے لیے یہاں پر بھیجا کہ آپ ان کے لیے مددگار ہوں، کبھی آپ ان کی مدد کر سکیں جب ان کو ضرورت ہو۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی مار اس پر تھی، اور جب
اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو لکھا ہے بائبل مقدس میں، اگر دیکھیں یہاں پر، کہ آخر میں جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی ڈیتھ کے متعلق لکھا جاتا ہے، غور پڑھیے گا، ورس 23 لکھا ہے، سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہ کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے وہ کوڑی ہے۔ میں اور آپ اپنے گریو سٹون پہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ ہی واز اے لیپر۔ اس کی گریو سٹون کے اوپر کیا لکھا تھا؟ وہ ایک کوڑی ہے۔ 52 ایئرس، اتنے سال وہ وفادار رہا، پتہ نہیں کتنے سال جب اسے کامیابی ملی خدا سے پھر گیا۔ لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آسمانوں میں تھا، اس نے خدا کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور موت بھی گوارا کی، خادم بن گیا۔ یسوع مسیح جو امیر تھا وہ غریب بن گیا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ اور دوستو اپنے یسوع کو دیکھیں جو آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا میں آیا، اور اگر غرور میری زندگی کو، آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے تو آئیے اس کا اقرار کریں تاکہ لوگ یہ نہ کہے بڑا مغرور شخص ہی، بڑا غرور کا کوڑ تھا اس کی زندگی میں۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، کوئی شخص یہ کہے بڑا اچھا ایماندار تھا، پیار کرنے والا تھا، فکر کرنے والا شخص تھا۔ میرے اور آپ کے گریو سٹون کے اوپر کیا آیت ہونی چاہیے؟ اس کی گریو سٹون پہ آیت تھی اور وہ کوڑی تھا۔ Why it was written like that؟ کیونکہ اس نے کنفیس ہی نہیں کیا۔ داؤد بادشاہ سے بھی بہت سارے گناہ ہوئے۔ غرور آنا کوئی بری بات نہیں، کبھی کبھی انسان بری باتیں کر جاتا ہے، اٹس اوکے، پر اس کے اندر رکے رہنا یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ عزیہ کے متعلق لکھا ہے اس نے کوئی کنفیشن نہیں کیا۔ دس از واٹ، میں بائبل کی بات بتا رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا، جو بائبل میں لکھا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لکھا ہے وہ کوٹری میں چلا گیا، لیکن اگر کنفیشن کا ذکر ہوتا تو جیسے پطرس نے کنفیس کیا تھا اس کا بھی ذکر ہوتا۔ اگر کنفیشن کا ذکر ہوتا تو جیسے داؤد نے سام 51 سام 32 میں اپنے گناہ کا ذکر کیا کہ میں قاتل بھی ہوں، میں زناکار بھی ہوں، مجھ پہ رحم کر۔ تو اسی لیے داؤد کے گریو سٹون پہ کیا لکھا گیا کہ وہ شخص جو میرے دل پسند ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ We should confess if we are living in a pride۔ سکسیس ہمیں پرائڈ کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں پرائڈ کے انجیکشن لگائے، وہ ہمیں بھرتا رہتا ہے، تیرے بچے ٹھیک ہے، فلاں دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، کبھی پیسہ، تیرے پاس دیکھ کتنی بڑی گاڑی ہے، تیرے پاس کتنی بڑی مال و دولت ہے، تو کتنا کامیاب ہے، اس پر فخر کر۔ پر اس پر فخر نہ کریں، خدا کا شکر کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں کس قابل تھا۔ اور جب آپ شکریہ ادا کرنا شروع کریں گے تو پھر ہماری اونچی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ لکھا ہے اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہو جائیں گے۔ عزیہ بے قدر ہو گیا۔ طاقتور بادشاہ ایک کوارٹر میں رہنا شروع کر دیا۔ Why? Just for pride۔ Thank you for watching. We encourage you to subscribe to our YouTube channel so you can have our latest sermon and church live stream, and also connect with us through social media. May God bless you. دوستو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ
سوشل میڈیا پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. May God bless you. آمین.